بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ خفیف رحمۃ اللہ علیہ جیسا یکدائے روزگار کوئی شیخ نہیں ہوا۔ آپ اپنے عہد کے شیوخ کے شیخ تھے۔ گو آپ کا تعلق شاہی خاندان سے تھا، لیکن 20 سال تک ٹاٹ کا لباس استعمال کرتے رہے۔ اس کے علاوہ بے شمار سفر کر کے عظیم المرتبہ بزرگوں سے شرف نیاز حاصل کیا۔ آپ کا معمول تھا کہ ایک رکعت میں 10,000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا کرتے اور پورے سال میں 4 چلے کھینچا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کی وفات بھی چلے کے دوران ہی ہوئی۔ آپ کو خفیف کا خطاب اس لیے عطا کیا گیا کہ آپ افطار میں 7 منقوں کے سوا کچھ نہ کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ ضعف و نکاہت کی وجہ سے آپ کے خادم نے بجائے 7 کے 8 منقے پیش کر دیے۔ آپ نے گنتی کیے بغیر کھا لیے، لیکن اس رات آپ کو عبادت میں وہ لذت حاصل نہ ہوئی جو اس سے قبل ہوا کرتی تھی۔ جب آپ کو واقعے کا صحیح علم ہوا تو اس خادم کو غصے میں برخواست کر کے دوسرا خادم رکھ لیا۔ آپ کے پاس نصاب زکوٰۃ کے مطابق رقم کبھی نہیں رہی۔ ایک مرتبہ نیت حج سے اپنے ہمراہ ایک ڈول اور رسی لے کر سفر شروع کر دیا۔ راستے میں شدت پیاس کے عالم میں دیکھا کہ ایک چشمے پر ہرن پانی پی رہا ہے، لیکن جب آپ چشمے پر پہنچے تو پانی نیچا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر آپ نے خدا تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ، کیا میرا درجہ ہرنوں سے بھی کم ہے؟ ندا آئی، چونکہ ہرنوں کے پاس ڈول رسی نہیں تھی، اس لیے ہم نے پانی کو ان کے نزدیک کر دیا، لیکن تمہارے پاس رسی و ڈول ہونے کی وجہ سے پانی دور کر دیا۔ یہ سن کر آپ نے عبرت کے طور پر ڈول رسی پھینک دیا اور پانی پیے بغیر آگے چل دیے۔ پھر ندا آئی کہ ہم نے تو محض تمہارے صبر کا امتحان لیا تھا، اب واپس جا کر پانی پی لو۔ چنانچہ جس وقت آپ دوبارہ چشمے پر پہنچے تو پانی اوپر آ گیا۔ آپ نے اطمینان سے پانی پیا، وضو کیا اور اسی وضو سے مدینہ منورہ داخل ہوئے۔ جب حج سے واپسی کے بعد بغداد میں حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا، اگر قلیل سا صبر کر لیتے تو پانی تمہارے قدموں میں آ جاتا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ عہد شباب میں ایک شخص نے مجھے دعوت دی۔ جب میں اس کے ہاں کھانے پر بیٹھا تو محسوس ہوا کہ گوشت سڑ گیا ہے، لیکن چونکہ وہ شخص اپنے ہاتھوں سے نوالا بنا کر کھلا رہا تھا، اس لیے میں نے اس کی دل شکنی نہ کی۔ جب اس کی نظر میرے چہرے پر پڑی تو وہ تاڑ گیا اور بہت نادم ہوا۔ اس کے بعد میں حج کا قصد کر کے قافلے کے ہمراہ جس وقت قادسیہ پہنچا تو اہل قافلہ راستہ بھول گئے اور کئی یوم تک کھانے کو بھی کچھ میسر نہ آیا۔ آخر کار اضطراری حالت میں 40 دینار کا ایک کتا خریدا اور گوشت بھون کر جب سب کھانے بیٹھے تو مجھے اس شخص کی ندامت یاد آ گئی۔ اس ندامت کے ساتھ ہی راستہ مل گیا۔ حج سے واپسی پر میں نے اس شخص کو تلاش کر کے معذرت خواہی کے بعد کہا کہ اس دن تیرے ہاں سڑا ہوا گوشت میرے کل پر بار بن گیا، لیکن دوران سفر کتے کا گوشت بھی مجھے برا معلوم نہیں ہوا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت مجھے یہ علم ہوا کہ مصر میں ایک نوجوان اور ایک معمر شخص محو مراقبہ ہیں تو میں نے وہاں پہنچ کر انہیں سلام کیا، لیکن جب 2 مرتبہ کے بعد بھی انہوں نے سلام کا جواب نہ دیا تو میں نے تیسری مرتبہ انہیں قسم دے کر کہا، میرے سلام کا جواب دو۔ یہ سن کر نوجوان نے سر اٹھا کر جواب دیتے ہوئے کہا، اے خفیف، دنیا بہت تھوڑی سی ہے، لہٰذا اس قلیل عرصے میں کثیر حصہ حاصل کرو، کیونکہ میرا خیال ہے تم دنیا سے بے فکر ہو، جبھی تو ہمارے سلام کے لیے حاضر ہو۔ یہ کہہ کر وہ پھر مراقبے میں مشغول ہو گیا اور اس کی تاثیر آمیز نصیحت کا میرے اوپر ایسا اثر ہوا کہ شدت کے باوجود میری تمام بھوک غائب ہو گئی۔ انہی دونوں کے ہمراہ میں نے ظہر و عصر کی نماز ادا کی۔ جب میں نے نوجوان سے مزید کچھ نصیحت کرنے کے لیے کہا تو اس نے جواب دیا کہ ہم لوگ تو خود گرفتار بلا ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زبان نصیحت کے قابل ہی نہیں، بلکہ ہماری تمنا تو یہ ہے کہ ہمیں خود کوئی دوسرا شخص نصیحت کرے۔ لیکن میرے شدید اصرار پر اس نے کہا کہ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو جو تمہیں خدا کی یاد دلاتے رہیں اور زبانی نہیں بلکہ صحیح معنوں میں عمل پر عامل بنا دیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ روم کے جنگل میں میں نے ایک ایسے راہب کی نعش دیکھی جس کو جلا دینے کے بعد لوگوں نے اس کی راکھ جب اندھوں کی آنکھوں میں لگائی تو ان کی بصارت واپس آ گئی۔ اس طرح ہر قسم کا مریض اس کی راکھ سے صحت یاب ہو گیا۔ یہ واقعہ دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ جب ان لوگوں کا دین ہی باطل ہے تو پھر یہ چیز ان کو کیسے حاصل ہو گئی۔ اسی شب خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے خفیف، جب باطل دین والوں میں صدق ریاضت نے یہ اثر پیدا کر دیا ہے تو پھر دین حق والوں کے صدق و ریاضت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر واقف راہ طریقت بھی اس راستے پر گامزن نہ ہوگا تو محشر میں سب سے زیادہ عذاب کا وہی مستحق گردانا جائے گا۔
آپ نے اتباع سنت کی غرض سے انگوٹھوں کے بل کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کی صحیح کی، لیکن جب اس میں کامیابی حاصل نہ کر سکے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں یہ فرماتے سنا کہ انگوٹھوں کے بل کھڑے ہو کر ادائیگی یہ نماز صرف میری ذات تک تھی، تمہیں ایسا نہ کرنا چاہیے۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور تمام لوگ سرگرداں و حیراں پھر رہے ہیں۔ تریں اثنا ایک لڑکے نے آ کر اپنے والد کا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے پل صراط پر سے گزر کر ان کو جنت میں لے گیا۔ خواب سے بیدار ہونے کے بعد آپ نے فوری طور پر نکاح کر لیا، اور جب ایک لڑکا تولد ہو کر فوت ہو گیا تو آپ نے بیوی سے فرمایا کہ میری تمنا تو پوری ہو گئی، اب اگر تم چاہو تو طلاق حاصل کر سکتی ہو۔ آپ نے وقتاً فوقتاً 2-3 نکاح کر کے 400 نکاح کیے، کیونکہ عورتیں بکثرت آپ سے نکاح کرنے کے متمنی رہا کرتی تھیں، لیکن ایک بیوی جو کسی وزیر کی لڑکی تھی مکمل 40 سال تک آپ کے نکاح میں رہی، اور جب وہ تمام عورتیں جو آپ کے نکاح میں رہ چکی تھیں ایک دن یکجا ہو گئیں تو ایک نے دوسری سے پوچھا، کیا شیخ خلوت میں کبھی تمہارے ساتھ ہم بستر ہوئے؟ سب نے متفقہ طور پر ایک ہی جواب دیا کہ کبھی نہیں۔ جب وزیر کی لڑکی سے معلوم کیا گیا تو اس نے بتایا کہ جس دن شیخ میرے ہاں تشریف لاتے ہیں تو پہلے ہی سے مطلع کر دیتے ہیں، اور میں نفیس قسم کے کھانے تیار کر کے لباس و زیور سے آراستہ ہو جاتی ہوں۔ چنانچہ جب پہلی مرتبہ آپ نے میرے ہاں آئے اور میں نے کھانا آپ کے سامنے پیش کیا تو پہلے آپ کچھ دیر تک مجھے دیکھتے رہے، پھر میرا ہاتھ اپنی بغل میں لے کر اپنے پیٹ اور سینے پر پھیرا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ آپ کے شکم مبارک پر 18 گرہیں پڑی ہوئی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سب گرہیں صبر کی ہیں، کیونکہ تیری جیسی حسین عورت اور اس قدر نفیس کھانوں سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ فرما کر آپ تشریف لے گئے، اور اس کے بعد سے مجھ میں کبھی یہ ہمت نہ ہوئی کہ آپ سے کوئی سوال کر سکوں۔ آپ کے مریدوں میں 2 افراد کا نام احمد تھا، لہٰذا دونوں میں امتیاز کی غرض سے ایک کو احمد مہکر اور دوسرے کو احمد مہر کے نام سے پکارا جاتا تھا، لیکن آپ کو احمد مہ سے زیادہ رغبت تھی، جبکہ احمد مہر عبادت و ریاضت میں احمد مہ سے کہیں زیادہ تھے۔ یہ بات تمام مریدوں کو ناگوار خاطر بھی تھی کہ آپ زیادہ عابد و زاہد سے محبت کیوں نہیں کرتے۔ چنانچہ آپ نے مریدوں کے احساسات کے تحت ایک اجتماع عام میں احمد مہر سے فرمایا کہ جا کر اونٹ کو چھت پر باندھ دو، لیکن اس نے عرض کیا کہ چھت پر اونٹ کیسے چڑھ سکتا ہے؟ پھر جب آپ نے احمد مہ کو یہ حکم دیا تو وہ آمادہ ہو گیا اور اونٹ کو دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اونٹ میں حرکت تک نہ ہو سکی۔ یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ ظاہر و باطن میں یہی فرق ہوتا ہے، احمد مہ قلب سے میری اطاعت کرتا ہے اور احمد مہر صرف ظاہری عبادت پر نازاں ہے۔ ایک مسافر سیاہ لباس میں ملبوس آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اسے سیاہ لباس استعمال کرنے کی وجہ پوچھی۔ اس نے کہا، میرے حکمران یعنی نفس و ہوا دونوں فوت ہو گئے ہیں، اس لیے میں نے ماتمی لباس پہن رکھا ہے۔ یہ سن کر آپ نے مریدوں کو حکم دیا کہ اس کو باہر نکال دو۔ چنانچہ لوگوں نے تعمیل حکم کر دی، غرض کہ اسی طرح 70 مرتبہ اس کو باہر نکلوایا گیا، لیکن ذرا برابر بھی اس کے قلب میں میل نہ آیا۔ آخر میں آپ نے فرمایا، یہ لباس واقعی تمہارے لیے مناسب ہے، کیونکہ 70 مرتبہ کی تذلیل کے بعد بھی تمہیں کوئی ناگواری نہیں ہوئی۔ 2 درویش طویل سفر کے بعد جب آپ کے ہاں حاضر ہوئے تو معلوم ہوا کہ آپ شاہی دربار میں ہیں۔ یہ سن کر ان لوگوں نے سوچا کہ یہ کس قسم کے بزرگ ہیں جو دربار شاہی میں حاضری دیتے ہیں۔ یہ سوچ کر دونوں بازار کی جانب نکل گئے اور اپنے خرقہ کی جیب سلوانے کے لیے درزی کی دکان پر پہنچے۔ اسی دوران درزی کی کینچی گم ہو گئی اور اس نے دونوں کو چوری کے شبے میں پولیس کے حوالے کر دیا۔ جب پولیس دونوں کو لے کر شاہی دربار میں پہنچی تو حضرت عبداللہ خفیف رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ سے سفارش کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ دونوں چور نہیں ہیں، لہٰذا ان کو چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ آپ کی سفارش پر ان کو رہا کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے ان دونوں سے فرمایا کہ میں دربار شاہی میں صرف اسی غرض کے لیے موجود رہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ دونوں معذرت خواہی کے بعد آپ کے ارادت مندوں میں داخل ہو گئے۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خدا کے مقبول بندوں سے بے اعتقادی بھی وجہ مصیبت بن سکتی ہے۔ کسی مسافر کو آپ کے ہاں حاضری کے بعد دست آنے شروع ہو گئے، حتیٰ کہ رات گئے تک اس کو 50 مرتبہ حاجت کے لیے لے جایا گیا، لیکن جب رات کے آخری حصے میں آپ کی آنکھ لگ گئی اور اس کو رفع حاجت کی ضرورت پیش آئی تو اس نے آپ کو آواز دی، مگر نیند نہ جانے کی وجہ سے آپ کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ تو اس مسافر نے چیخ کر کہا، او شیخ، کہاں چلا گیا؟ تجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ یہ جملہ سن کر لوگوں نے عرض کیا کہ آپ نے اس کی پاسداری کیوں کی؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خراب بات سننے کے لیے کان عطا نہیں کیے، میں نے تو اس کو یہ کہتے سنا کہ تیرے اوپر رحمت ہو۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور انس و جن کو
تخلیق فرمایا، پھر عصمت و کفایت اور جبلت کو تخلیق فرما کر حکم دیا کہ ہر نوع کے افراد ان میں سے ایک ایک شے کو اپنے لیے منتخب کر لیں۔ چنانچہ ملائکہ نے عصمت کو اختیار کیا، جنات نے کفایت کو، اور انسانوں نے جبلت کو منتخب کیا۔ اس لیے انسان کثرت کے ساتھ ہیلہ سازی سے کام لیتا ہے۔ فرمایا کہ عہد گزشتہ میں صوفیاء جنات پر غالب رہتے تھے، لیکن اب معاملہ اس کے برعکس ہے۔ صوفی کی شان یہ ہے کہ وہ صوف صفا کا لباس اختیار کرے، یعنی صفائی باطن کے بعد صوف استعمال کرے اور ترک دنیا کے بعد اپنے نفس پر ظلم کرتا رہے۔ پھر فرمایا کہ پاکیزگی کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہونا وجہ راحت ہے۔ مقدرات پر شاکر رہنا اور مصائب کا مقابلہ کرنے کا نام ہی تصوف ہے۔ فرمایا کہ رضا کی دو قسمیں ہیں، اول حق کے ساتھ تدبیر میں رضا اختیار کرنا، دوم حق سے حق کی تقدیر میں رضا اختیار کرنا۔ فرمایا کہ مکشوفات غیبی ہی کا نام ایمان ہے، عبادت نام ہے دائمی غم و خوشی کو ترک کر دینے کا۔ فرمایا وصل نام ہے محبت سے اس استحصال کا جس کے بعد کچھ یاد نہ رہے۔ نفس و دنیا اور ابلیس سے کنارہ کشی کا نام تقویٰ ہے۔ فرمایا کہ عبادت الہی سے نفس کو شکست دینے کا نام ریاضت ہے۔ قابو یافتہ شے سے اعراض اور غیر قابو یافتہ شے کو طلب نہ کرنے کا نام قناعت ہے۔ فرمایا کہ زہد نام ہے زر و مال کو نظر انداز کر دینے کا۔ فرمایا کہ امید و وصل میں مسرت کا نام رجا ہے۔ اپنے تمام امور کو سپرد خدا کر کے مصائب پر صبر کرنے کا نام عبودیت ہے۔ فرمایا کہ اظہار فقر معیوب شے ہے، جو کچھ میسر آئے کھا کر خدا کا شکر کرے اور میسر نہ آئے تو صبر سے کام لے۔ انتقال کے وقت خادم کو آپ نے یہ وصیت فرمائی کہ موت کے بعد میرے ہاتھ میں رسی باندھ کر اور گلے میں توق ڈال کر قبلہ رو بٹھا دینا، اسی طرح سے شاید میری مغفرت ہو جائے۔ موت کے بعد جب خادم نے وصیت پر عمل کرنے کا قصد کیا تو ندائے غیبی آئی کہ او بے ادب، کیا تو ہمارے محبوب کو رسوا کرنا چاہتا ہے؟ اس نے یہ سن کر اس نے وصیت پر عمل کرنے کا قصد ترک کر دیا۔